یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کاروبار کو وسیع اور عزیز کر دے۔ آج ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن ہر کام میں انسان کو بہت ساری سخت مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن نہ جانے کچھ لوگ عقل مند ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات کاروباری پریشانی میں ایسے ایسے ناشکری والے الفاظ بولتے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے رب کی رحمت سے نا امیدی ہے، اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے اس کا یہ فرض ہے کہ یہ ہر حال میں جیسے بھی زندگی گزار رہا ہو، امیر ہو یا غریبی ہو، لیکن اپنے رب کا شکر ضرور کرے۔ کبھی بھی پریشانی کی حالت میں اپنے رب کی ناشکری نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو ارشاد فرمایا جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں اور پریشانی مصیبت کی حالت میں اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرماتا ہے کہ اگر کوئی تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو تم پھر بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مسلمانوں کے لیے حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان یہ بات ہرگز اپنی زبان اور دل میں نہ لائے کہ بس میں بڑا غریب ہو گیا، شاید اللہ تعالیٰ میری نہیں سنے گا۔ نہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نبی عبادی انی انا غفور الرحیم، کہ خبر دو میرے بندوں کو، بتا دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو حضرات گرامی، اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دریائے رحمت جوش میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بھی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے نہ دے یا کم دے یا زیادہ دے، یہ اس خالق و مالک کی مرضی ہے۔ اس میں بندہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہی کر سکتا ہے، اور ہر وقت اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر بندہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ساری کائنات میں بسنے والوں کی تمام نیک حاجات کو قبول فرماتا ہے، پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا امتی ہو اور پریشان ہو، میرا امتی ہو اور مصیبت میں ہو، کیونکہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے کہ منگتے کا بھلا ہو۔ تو حضرات گرامی، اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی نہیں، مگر لینے والے کا کشکول چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کو خدا خود مفلسی دیتا ہے اور پھر اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں یہ سب سے عظمت والی آیت مبارکہ ہے. تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی پریشانیوں کا حل فرما دیا جو رزق کے لیے پریشان حال ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، نیک عمل کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جو جگہ پہلے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور ان کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. توجہ چاہوں گا، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفار کا شیوہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ جو میری رحمت سے نا امیدی رکھے گا اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو حضرات گرامی، ایسے دردناک عذاب الہی سے اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لو، کبھی بھی ناشکری نہ کرو اور ہر وقت اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. تو حضرات گرامی، یہ بات روز روشن کی طرح حضرات کے سامنے واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا امیدی سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی رحمت کا امیدوار بنا لیا کہ میرے کرم و مغفرت کی امید رکھو کیونکہ میری رحمت بہت وسیع ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. اچانک ایک پرندہ آ کر دیوار پر بیٹھ گیا اور اس کی چونچ میں ایک رائی دانے کے برابر مٹی تھی. تو وہ پرندہ دیوار پر بیٹھ کر چیخنے لگا اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چیخنے پر مسکرانے لگے. تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرانے کی وجہ دریافت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ پرندہ کہتا ہے کہ جس طرح میں بحر کلثوم کو اس مٹی سے میلا نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کی امت کے گناہ اللہ کی رحمت کو متغیر نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمندروں سے بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ اس مٹی سے بہت زیادہ کم ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سب حصے بنائے ہیں اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور ایک حصہ زمین پر نازل فرما دیے کہ اس ایک حصے کی برکت یہ ہے کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے سے اپنا قدم اٹھا لیتا ہے کہ کہیں میرے قدم کی وجہ سے میرے بچے کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اور میری جانب سے میرے بچے کو کوئی اذیت نہ پہنچے. تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے لا تقنطوا من رحمتی نہیں فرمایا بلکہ من رحمت اللہ فرمایا. اور اللہ خدا کا سب سے بڑا نام ہے اور رحمت کو سب سے بڑے نام کی طرف عناف کیا. مطلب یہ ہے کہ تم پر اس کی سب سے بڑی رحمت نازل ہو گئی. تو اس پر ایک حدیث مبارکہ سنیں، توجہ چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پچھلی تمام انبیاء کی امتوں سے افضل فرمایا اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حشر 3 طریقہ سے ہوگا. امت کی پہلی قسم وہ ہوگی جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگی.
دوسری قسم وہ ہوگی جو بالکل آسان حساب کے بعد جنت میں داخل ہوگی، اور تیسری قسم امت کی وہ ہوگی جو اپنے پہاڑوں جیسے گناہ اٹھائے ہوئے ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہوئے بھی فرشتوں سے پوچھے گا اے میرے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس پر فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں اور یہ تیری ہی عبادت کرتے تھے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے تمام گناہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لاد دو اور ان سب کو میری رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ تمام عالموں کے رب، اے اللہ سب کو ہے تیری طرف، اے اللہ تو سب کا آسرا ہے، اے اللہ تو ہی سب سے مابرا ہے، اے اللہ تو میری بلا کو مٹا دے، اے اللہ تو جو جہان کا مالک ہے، اے اللہ تو مالک ہے اس جہان کا، اے اللہ تو بصیر ہے، اے اللہ تو قریب سے قریب ہے، اے اللہ تو ستار و غفار ہے، اے اللہ تو فقیر کو نواز دے، اور اے اللہ ہماری تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رحمت کا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا، رحمت کا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا، جی ایک قطرہ بخشے میں نے تو کم لگ جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ حضرات نے قرآن مجید میں یہ ضروری آیت مبارکہ پڑھی ہوگی یا کسی عالم دین سے ضرور سنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ قیامت کے دن وزن برحق ہے، قیامت کے دن وزن برحق ہے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے۔ تو حضرات گرامی قرآن کہتا ہے کہ اعمال کا حساب ضرور ہوگا، جس کے اعمال ثانیہ زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوگا، لیکن اے ہمارے رب ہم بہت گنہگار ہیں، اے ہمارے رب ہم بہت سیاہکار ہیں، اے ہمارے رب ہمارے پاس نہ نماز ہے نہ روزہ، اے ہمارے رب ہمارے پاس نہ حج ہے نہ زکات، اے ہمارے رب ہمارے پاس نہ خیرات ہے نہ صدقات، اے ہمارے رب نہ ہی کوئی نیک عمل ہمارے پاس ہے، اے اللہ بس ہم تجھ سے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہماری دنیا و آخرت کی زندگی کو ہمارے لیے بہتر فرما دے، اور ہمارے پاس تیرا اور تیرے محبوب کا آسرا ہے۔ تصور مان کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور مان کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا نظارہ ہم نے یا رسول اللہ، لگا دو پار کشتی کو ہماری یا رسول اللہ، لگا دو پار کشتی کو ہماری یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہوں تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم جس جہاں جس تو حبیبم، ندارم جس جہاں تو حبیبم، گنہگارم والے کی خوش نصیبم۔ حضرات گرامی، علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو نے بعض امتوں کو عذاب میں ڈالا اور بعض کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا، اور قوم لوط کو تم نے زمین میں دھسا دیا، اور قارون اور بعض کی تم نے شکل مسیح کر دی جیسے بنی اسرائیل کی ایک کرو، پر اے اللہ آج یہ بیان فرما کہ تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انزل علیہم الرحمۃ وابدل سیئاتہم حسنات، اے محبوب میں ان پر رحمت نازل کروں گا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کتنا خیال ہے کہ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں تیری امت پر رحمتیں نازل کروں گا اور تیری گنہگار امت کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور یہ سب رحمتیں، یہ سب برکتیں، یہ سب سعادتیں ہم غلاموں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات گرامی پھر ہم حضور کا امتی کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تیری امت پر رحمتیں نازل کروں گا، اور حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنا رہتا ہے خبردار ہو جاؤ کہ میری رحمت اس میرے بندے پر ہے،
پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت فلاں بندے پر ہے، اور پھر یہی بات عرش کے اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتے یہی کہتے ہیں، اور پھر رحمت اس شخص کے لیے زمین پر اترتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ کی توجہ چاہوں گا، موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت مومن کے ساتھ شامل ہو کر اسے سہارا دیتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی وفات سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تو بہت زیادہ ہے، جو وفات سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، جو شخص اپنی وفات سے 1 جمعہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، یعنی 1 ہفتہ پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے، جو بندہ اپنی وفات سے 1 دن پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ رحمت جوش میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے، جو گھر طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رحمت کا ذریعہ الہی ہر دم بخدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں تو کم بن جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا اور اس نے موت کے وقت اپنے بیٹے کو یہ کہا، وصیت کی کہ جب میں نہ جاؤں تو مجھے جلا کر میری رات کے 2 حصہ کر دینا، ایک حصہ کو زمین پر ڈال دینا اور دوسرے حصے کو سمندر میں ڈال دینا۔ اس لیے اللہ کی قسم اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ عالمین میں ایسی سزا شاید کسی کو نہ دے۔ پس اس کی موت کے بعد اس کے اولاد نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اس شخص کی رات کے اجزاء جمع کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ صرف تیری خوف کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ بس اس کا جواب سنتے ہی اللہ تعالیٰ کا ذریعہ رحمت جوش میں آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کے دفتر نکالے گا، ایک نیک اعمال کا، دوسرا گناہوں کا اور تیسرا اپنی نعمتوں کا جو اس نے اپنے بندے کو دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ نیک اعمال سے اپنا حصہ لے لے، ایک نعمت تو سارے نیک اعمال میں لے لیے اور عرض کریں گے یا اللہ باقی تو گناہ رہ گئے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمانے کا ارادہ کرے گا اور فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں نے تیری نیکیوں کو دگنا کر دیا اور تیرے گناہ سے درگزر کیا اور اپنی نعمتیں تجھ پر عطا کر دی۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومن بندے سے کیا فرمائے گا، وہ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا مومنوں سے فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے ہاں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ تیری عفو اور گزر اور رحمت کی امید ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اپنی رحمت کی پر واجب کر دی، رحمت کا ذریعہ الہی ہر دم بخدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں تو کم بن جاتا۔ تو حضرات گرامی اس بات میں کوئی شک نہیں، توجہ چاہوں گا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے۔ مغفرت اور بخشش کے لیے رحمت خدا بندی بہانہ تلاش کرتی ہے، لیکن صرف رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا اور نیک اعمال سے پہلو تہی کرنا بھی یہ کوئی عقل مندی ہے، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ وہی ہے
جو فرائض واجبات سنن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین میں سے ایک مثال بھی ایسے نہیں مل سکتی کہ کسی صالح مومن اور سلف صالحین میں سے ایک مثال بھی ایسے نہیں ملتی کہ کسی صالح مومن نے عبادت خداوندی کو چھوڑ کر صرف خدا کی رحمت پر تقیہ کر دیا ہو۔ لہذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں اور ان کاموں سے اجتناب کریں، ان کاموں سے بچیں جو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، اور ان تمام کاموں سے پرہیز کرو جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آپ اپنے رب کا ذکر صبح و شام کرو، اپنے نبی کا ذکر ہر وقت کرو، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرو، رزق حلال تلاش کرو، حرام مال سے بچو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو پریشان مت کرو، اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کرو، اپنی زبان کو چغل خوری سے پاک کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو رضائی الہی کے لیے، روزے رکھو رضائی الہی کے لیے، حج کرو رضائی الہی کے لیے، زکات ادا کرو رضائی الہی کے لیے، نیک عمل کرو تاکہ اللہ ہم پر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا کا آخرت سمجھ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ پر جہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔